ہجری آ گئی، 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر تحت نشین ہو گیا یزید۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، جب تک حق واضح تھا امام پاک نے تلوار نہیں اٹھائی، جب حق واضح نہیں ہوا تو امام پاک نے تلوار اٹھا لی۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حق پر تھا، اگر غیر حق پہ ہوتا تو آپ اس دور میں بھی تلوار اٹھاتے، تو یزید کے دور میں کمی بیشی آئی تو آپ نے تلوار اٹھا لی۔ امام پاک سے یہ مطالبہ کیا گیا بیعت کا، تو آپ مدینہ سے مکہ چلے گئے، پھر مکہ گئے تو وہاں کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ اچھا، میں یہ واقعہ کربلا سناؤں گا، لیکن مروجہ طریقے سے تھوڑا ہٹ کے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھی بات بھی اگر کسی کو بتائی جائے تو اس کو اپنی مطلب کا اور اپنی مرضی کا رنگ دے کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن کیا عالم دین کو یا منبر پر بیٹھنے والے بندے کو ان باتوں سے ڈر جانا چاہیے، حق چھپا لینا چاہیے؟ ہمیں وہ دور نہیں بھولا کہ جب ہم نے میلاد کے سلسلے میں صحیح باتیں کی تھیں اور ان کو غلط رنگ دے کے لوگوں میں بیان کیا گیا۔ ہمیں آج وہ بھی باتیں یاد ہیں جو ہم نے ختم کے بارے میں کل اور 40ویں کے بارے میں باتیں کی تھیں، تو اس کا اور رنگ دے دیا گیا۔ تو محرم کے حوالے سے بھی کچھ ہم باتیں کریں گے، اور ہم ان کی پوری انشاءاللہ ذمہ داری رکھتے ہیں اور ایک ایک بات کی ذمہ دار ہیں، اور ہم الحمدللہ یہاں پر ہی موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بیان کر کے کہیں چلے جانا ہے، اور ہمیں پھر کسی کے قابو بھی نہیں آنا، ہم آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن محرم شریف کے حوالے سے بڑی غلط باتیں ہمارے اندر رائج ہیں، بہت زیادہ۔ ہو سکتا ہے آپ سنیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ اب اس کا یہ مطلب ایک تو یہ طریقہ ہے کہ میں آپ سے محرم شریف کے فضائل بیان کروں، امام پاک کی فضیلت بیان کروں، آپ بلے بلے کریں، واہ واہ کریں تو بات ختم ہو جائے، لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں لگتا۔ کیوں؟ امام پاک کے فضائل آپ سنتے رہیں گے، ان کی محبت اور چاہت کے بنا تو ایمان اور دین پورا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر جو غلط چیزیں رائج ہیں، اگر ہم ان کی نشاندہی نہیں کریں گے تو پھر بات کیسے بننی ہے؟ پھر ہم بھی اس بات کے جواب دہ ہیں۔ تو میں یہاں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس وقت کوفہ جانے لگے تو یہ فیصلہ طے ہوا، اچھا اب کب کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے۔ بس چھوٹی موٹی بس وہ باتیں کرنی، بیان کا انداز تو کوئی نہیں ہونا، میں نے عشاء کے بعد کسی اور جگہ پہ بھی جانا ہے۔ یہ طے ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل پہلے جائیں گے اور پھر جو ہے وہ ہمیں آ کے اطلاع کریں گے۔ یہاں سے ہمارے واقعہ کا پہلا حصہ کہہ لیں، پہلی بات شروع ہو گئی۔ ہم آج تک یہی سنتے آئے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بچے تھے، وہ ساتھ تھے، پوری لمبی کیسٹیں اور لمبے واقعات اور لمبی باتیں سنتے رہے۔ وہ کوتوالے شہر میں گئے تو پھر ان کو فلاں کر دیا گیا، تو بچے فلاں گھر میں رہے تو بچے روتے رہے، تو بچوں نے حضرت مسلم کتنے یہ آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے حضرت مسلم بن عقیل کا ایک بچہ بھی ان کے ساتھ کربلا کے معاملے کے لیے نہیں گیا تھا۔ ایک 2 اور بندہ ساتھ تھا بڑا عمر کا، حضرت مسلم کوئی اون محمد ساتھ نہیں تھا۔ وہ جو ہم 1.5 گھنٹے کے بیان سنتے رہے، 2 گھنٹوں کے، صرف مسلم بچوں کی شہادت، امام مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت، کوئی اس کا روایات کے اندر ثبوت نہیں ہے۔ یہ قریب دور میں اہل تشیع نے صرف یہ ڈالا، بلکہ پچھلے دور میں اگر ہم چلے جائیں تو شیعہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ واقعات ہمیں کوئی نہیں ملتے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل اکیلے گئے تھے، بچے شچے ان کے ساتھ کوئی نہیں تھے۔ وہ جو بچوں والا واقعہ پورا بیان کیا جاتا ہے، ٹوٹل کا ٹوٹل جھوٹ ہے۔
آگے امام پاک کو تو انہوں نے خط لکھ دیا کہ حضور آپ آ جائیں، حالات ٹھیک ہے یہاں کے، آپ آ جائیں، حالات بالکل ٹھیک ہے۔ ادھر خط لکھا تو پہلے وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر تھے، پھر یزید نے ان کو معزول کیا۔ بعض بندوں نے شکایت لگائی کہ ان کا نرم گوشہ ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اہل بیت کا دشمن تھا، عبید اللہ ابن زیاد۔ تو اس کو جو ہے نا وہ کوفے کا گورنر منتخب کر دیا گیا۔ اب اسی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید بھی کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل خط لکھ چکے تھے کہ آقا حسین یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ ادھر سے خط روانہ ہو گیا، ادھر سے نعمان بن بشیر معزول ہو گئے، اور عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ حاکم مقرر ہو گیا۔ اس نے آ کے سختی کر دی، شہید بھی کروا دیا۔ آپ نے یہ کہا کہ امام پاک کو اطلاع دے دو، لیکن انہوں نے کہاں اطلاع دینی تھی۔ وہاں امام پاک چل پڑے، ساری دنیا جا رہی حج کرنے کے لیے۔ حج کے جو رکن ہے نا، حج کا اصلی جو کام ہے وہ تقریباً وہ 6-7 کو شروع ہو جاتا ہے، 6-7 ذی الحجہ کو شروع ہو جاتا ہے۔ حج کے اصلی صرف 5 دن ہی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نہیں جی 40 نمازیں پڑھنیاں ضروری نہیں، ضروری کوئی نہیں، ایک نماز بھی پڑھنی ضروری نہیں، حرم دے اندر 40 نمازیں پڑھنیاں ضروری نہیں، ضروری نہیں۔ وہ تو علماء فرمایا وہ 40 دن حرم دے اندر نماز پڑھ لو گے عادت بن جائے گی تہاڈی، چلو پڑھتے رہیا کرو۔ 40 نمازیں پڑھنا یہ حج کا رکن نہیں ہے، آج صرف 5 دن ہے۔ 3 ذی الحجہ کو یعنی وڈی عید تو 7 دن پہلا ساری دنیا تو لوگ سفر کر کے حج کرن جا رہے ہیں کعبے دے اندر۔ امام پاک دا طریقہ دیکھو، امام پاک حالانکہ 2-3 دن بعد حج دا رکن شروع ہو جانا ہے، امت کی خاطر حج چھوڑ دیا، عبادت اور بندگی چھوڑ دی، اور امت کو بچانے کے لیے کوفے کا سفر شروع کر دیا۔ یہاں سے پتہ چلا یہ کوئی پیری فقیری کوئی نہیں ہے کہ پیر صاحب چیلا لگا کے بیٹھے رہیں اور امت جو ہے وہ ڈوبتی رہے، امت گمراہ ہوتی رہے، امت کی اصلاح کے لیے پیر صاحب نکلے نا۔ یہ غالباً پیر میرے علی شاہ صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ کسی جگہ پہ گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ بڑے صوفیاء ہیں، بڑے فقراء ہیں، پہاڑیوں کے اوپر بیٹھے اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا اللہ کے بندو یہاں اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہو، نبی کی امت ساری ڈوب رہی ہے، گمراہ ہو رہی ہے، تو آپ کا یہاں ورد وظیفے کرنے اور باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ کہا نا اس طرح اللہ راضی کوئی نہیں ہوتا، امت جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو اور آپ یہاں جو ہے وہ چلے کاٹتے رہ جائیں تو اللہ کو ایسے چلوں کی کوئی نہیں ضرورت ہے۔ امام پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یار 2-3 دن بعد تو حج شروع ہو جانا، میں حج کر لوں، حج چھوٹی عبادت نہیں۔ اچھا یہ میں باتیں سنانا تو نہیں چاہتا تھا، دوسری سنانی تھی۔ اچھا اب لگے تو یہ بھی عرض کر دوں، امام پاک کو حج کا اتنا شوق ہے، امام حسین کو حج کا اتنا شوق ہے، 25 پیدل علماء کہتے حج کیے، 450 کلومیٹر جے جان والا تقریباً کوئی 20 کلومیٹر ہونا ہے تو نہیں جان ہوتا، بچے کی تقریباً کوئی 5-7 کلومیٹر ہونا ہے تو ٹر کے نہیں جان ہوتا۔ 450 کلومیٹر تے 450 نو 5 نال ضرب دے لو، پیدل حج کیا مدینہ منورہ سے مکہ۔ کہا مجھے شرم آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں سواری پر سوار ہو کے جاؤں۔ حج کا کتنا ذوق تھا، لیکن جب امت کے اوپر مشکل پڑی حج چھوڑ دیا، حج چھوڑ دیا اور چلے گئے آپ وہاں کوفہ۔ راستے میں گئے ہیں تو پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ وہاں امام پاک کا یہ فیصلہ تھا میں خون خرابہ نہیں چاہتا، میں لڑائی نہیں چاہتا، چلو واپس چلیں۔ سارے قافلے کو کہا چلو واپس چلیں، آگے نہیں جانا، اگر انہوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے تو ہمیں بھی کر دیں گے، واپس چلیں۔ ڈر کی وجہ سے نہیں، خون خرابے سے بچنے کی وجہ سے۔ کہا میں خون خرابے سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گیا، صرف خون خرابہ نہ ہو۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں شہید کر دیا گیا ہے، چلو واپس چلیں۔ پھر وہاں بعض دوستوں کا مشورہ تھا اور حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی ساتھ تھے، وہ کہنے لگے کہ نہیں بدلہ لینا ہے،
اس طرح نہیں، اب ایسے نہ کریں، مجبوراً پھر ساتھ جانا پڑا۔ تو پھر آپ نے آگے کا سفر شروع کیا۔ وہاں پہ پہلے نمبر پہ جو بندہ آپ کو ملا اس کا نام تھا حر بن یزید ریاحی، حر کے نام سے مشہور۔ پہلی ملاقات اس سے ہوئی، ایک بڑی تعداد تھی۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کا بھی ماننے والا ہوں اور حکومت کا بھی میں جو ہے وہ غلام ہوں، نوکر ہوں، میری ملازمت بھی ہے، تو میں دونوں کو رکھنا چاہتا ہوں، میں ملازمت بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اور آپ کے دامن کو بھی میں داغدار نہیں کرنا چاہتا، مہربانی فرمائیں کوئی درمیانہ راستہ ہم نکالتے ہیں۔ تو کہا تجھے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو یہ حکم ہے کوفے کے اندر ہی داخل ہونے دینا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں، دیکھتے ہیں۔ تو سامنے ایک میدان تھا، وہاں پہ آپ نے ڈیرے لگا لیے، جس کو ہم میدان کربلا کہتے ہیں۔ اچھا یہاں یہ دوسری بات، پہلی تو وہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کا سن لیا کہ سب جھوٹ ہے، صرف حضرت مسلم بن عقیل تھے، بچے ساتھ نہیں تھے۔ اچھا دوسری روایت یہاں پہ ہم نے میدان کربلا کا جو نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ یار ریت ہی ریت، ریگستان تھا، دھوپ تھا، فلاں، بانس کے درخت تھے ساری جگہ پہ اور بڑی زرخیز جگہ تھی، ایسا نہیں ہے کہ بالکل تپتی ریت ہے کوئی چیز۔ اچھا یہ چیزیں ہوتی مجمع گرمانے کے لیے، آپ کو متاثر کرنے کے لیے، اور ہمارے لوگ متاثر بھی اسی سے ہوتے ہیں، لیکن جو روایات اور تحقیق کی بات ہے، جو کربلا کی جگہ تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ بالکل وہ گرم ہی گرم، ہر پاس وہاں پہ لگے ہوئے تھے درخت، اور نہر کے کنارے کے اوپر تھی وہ جگہ، وہاں آپ نے خیمے لگا لیے۔ عمر بن سعد آ گیا، اس نے کہا جی اب تو ہمارے لیے یہ آرڈر ہے کہ آپ بیعت کریں۔ حضرت امام پاک نے فرمایا کہ آپ ایسے کرو، 3 باتیں جو ہیں وہ میری قبول کر لو، یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو، اگر وہ نہیں بات ماننی تو پھر مجھے کسی سرحد پر بھیج دو جہاں پہ مسلمان جنگ کر رہے ہیں، میں وہاں چلا جاتا ہوں، جنگ کرتا کرتا شہید ہو جاؤں گا۔ یہ بات بھی نہیں ماننی تو پھر ایسے کرو مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں آمنے سامنے اس کے بیٹھ کے مذاکرات کروں گا، گفتگو کروں گا، ہو سکتا ہے لڑائی سے جان چھوٹ جائے، کوئی درمیانی راہ نکل آئے۔ اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ڈر کے یہ بات نہیں ہو رہی تھی، صرف خون خرابے سے بچاؤ کے لیے، خون خرابے سے بچاؤ کے لیے۔ اب اس نے خالد عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا۔ اب یہاں پہ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے عبید اللہ بن زیاد نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو یزید کے پاس بھیج دیتا ہوں، آپ مذاکرات اس کے ساتھ کر لیں۔ جس وقت یہ بات کوفیوں کے علم میں پہنچی، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ جب امام حسین پہنچ جائیں گے، عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کہہ دیا ہے یزید کے پاس پہنچ جائیں گے تو یہ پول تو سارا کھل جائے گا۔ اصل یہ کوفے والوں نے بار بار خط لکھے تھے، حکومت اور خلافت کس کی تھی؟ یزید کی۔ انہوں نے بغاوت کی، خط لکھے کہ مہربانی کریں آپ آ جائیں یہاں پہ، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم مجبوراً اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں کل شکایت کریں گے، ہمارے پاس کوئی دوسرا راہ نہیں ہے۔ تو بڑے خط لکھے ان لوگوں نے، کوفے والوں نے۔ انہوں نے کہا ہم تو مارے جائیں گے۔ اپنی جان بچانے کے لیے کوفیوں نے پھر حملہ کر دیا، ان لشکر پر بھی، اماموں کے لشکر پر بھی، یہاں سے بھی لڑائی کا گروہ بن گیا، وگرنہ وہ بات سیدھی ہو گئی تھی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ بس یہاں بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ المختصر وہاں آپ نے ڈیرے لگا لی۔ 10 محرم والے دن لڑائی کا موقع بن جاتا ہے۔ جس وقت امام جانے لگے، ہمارے مسلک کے تگڑے عالم دین ہیں، تگڑے زندہ ہیں، موجود ہیں، پیر غلام رسول قاسمی سرگودے کے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو عمران خان کی حکومت میں ایک بندہ تھا فواد چودھری، اس نے ایک بار یہ کہا تھا مولویوں کی شاید پتہ ہے، نعوذ باللہ جہالت کی فیکٹریوں، اس طرح کے غلط جملے بولے۔ تو پھر سائنس کی ایک ایک بات کی وضاحت کی تھی انہوں نے کہ مولوی کو یہ سارا علم آتا ہے کہ سائنس کیا ہے، پروٹون کی حقیقت کیا ہے، نیوٹرون کی حقیقت کیا ہے، ہر چیز کی وضاحت انہوں نے بیان کی۔ اور مجھے اگر یہ صحیح یاد پڑ رہا ہے، یہ ایئر فورس سے ریٹائر ہیں،
پھر غلام رسول قاسمی بڑے بزرگ ہیں, بڑی کتابیں لکھی ہیں, پیری مریدی بھی کرتے ہیں سرگودے کے, بڑے تگڑے ہیں. ان کی کتاب اگر آپ, میں نوجوانوں کو گزارش کروں گا کہ پڑھ لیں, تقریباً کوئی 27-28 پیج کے اوپر مشتمل ہے. سن ہے کربلا لکھیں گے نا, سن ہے کربلا بائے غلام رسول قاسمی, رومن میں آپ لکھیں گے گوگل پر تو ان میں نکل آئے گی. اس میں آپ لکھتے ہیں, اور بھی کتابوں کے والے ہیں لیکن وہ زندہ ہیں, ہمارے مسلک کے تھم ہیں, پلر ہیں, بڑے عالم ہیں, اس لیے ان کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا جس وقت امام پاک جانے لگے جنگ کرنے کے لیے, امام پاک نے اور آپ کے ساتھیوں نے غسل کیا. ہمارا تو سارا واقعہ کربلا اس بات پر گھومتا ہے کہ پانی کوئی نہیں سی, مر گئے مک گئے, پانی کوئی نہیں, پانی کوئی نہیں, اوئے 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 پانی کوئی نہیں. اتنی وافر مقدار میں پانی موجود تھا, باقاعدہ انہوں نے لکھا کہ خیمہ لگا ہوا تھا. امام حسین نے نہیں, ساتھیوں نے غسل کر کے گئے وہ جنگ کرنے کے لیے. غسل کرنے کے لیے پانی موجود ہے, پینے کے لیے پانی موجود ہے, وضو کے لیے پانی موجود ہے. ہم یہ بات نہیں کرتے کہ انہوں نے پانی بند کرنے کی کوشش کی یا نہیں کوشش کی, ہم یہ بات کر رہے ہیں اماموں کے پاس پانی موجود تھا. اور کتنا پانی موجود تھا, اس سے باقاعدہ غسل کیا, اس سے باقاعدہ نہائے. وہ صرف آپ ہی نہیں, آپ کے رفقا بھی نہا کے غسل کر کے پھر آپ لڑنے کے لیے گئے. تو یہ ایک تیسرا واقعہ میدان کربلا کے والے. چوتھا واقعہ, ہم ایک بات یہ سنتے ہیں کہ امام پاک کے مشیرہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے علی اصغر اس کا نام ہے, بڑی طبیعت خراب ہے, زبان خشک ہے, پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے, مہربانی کریں اس کے لیے پانی کا کوئی ارینج کریں. آپ نے ہاتھوں پہ رکھا بچہ اور یزیدیوں کے سامنے لے گئے اور جا کے کہا کہ مجھے پانی نہیں دینا نہ دو, یہ معصوم بچہ ہے 6 ماہ کا, اس کو تو پانی دے دو. گویا کہ ہم نے امام حسین کو سوالی بنا کے پیش کیا. یہ ہم سنتے رہے نا جی, آج تک اس واقعہ سنتے رہے. حضرت علی اصغر کو امام پاک نے ہاتھوں پہ رکھا اور یزیدیوں کے سامنے لے گئے, کہا کہ مہربانی کریں, منت کی ان کا, ترلا کیا ان کا. اب ہمیں اتنی بھی عقل کوئی نہیں آئی کہ ہم نے امام پاک کو کیا بنا دیا کہ مہربانی کرے پانی دیں جی, پانی دیں جی. اس کو ادھر سے خنجر مارا اور امام پاک کے جو ہے وہ سینے پہ لگا, حضرت علی اصغر کے, وہ شہید ہو گئے. پھر وہاں ایک نئی سٹوری گھڑی, خون نکلا, خون آپ نے لیا ہاتھوں پہ, آسمان کی طرف کرنے لگے. آسمان بول پڑا حضرت نانا اگر میری طرف پھینکیں گے تو میں نے کبھی آج تک بارش نہیں برسانی. پھر آپ زمین پر گرانے لگے تو زمین چیخ پڑی کہ حضرت میں کبھی سبزہ نہیں اگاؤں گی. پھر آپ نے وہ پی لیا. خون پینا شراب پینے سے نجس ہے, حرام ہے خون پینا. اور اس کے اوپر ہم نوٹوں کی بارش کرتے ہیں, سبحان اللہ اور واہ واہ کرتے ہیں. کبھی غور کوئی نہیں کیا کہ یار یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. تو یہ لمبی سٹوری, حالانکہ حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں قاسمی صاحب نے, پیر صاحب نے, جن کا میں ابھی ذکر کیا, انہوں نے لکھا حضرت علی اصغر سرکار کے ہاتھوں میں تھے, آپ اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہیں, وہاں سے ایک یزیدی نے تیر مارا اور ان کے خلق میں لگا, ان کا انتقال ہو گیا. بس اتنا سا واقعہ. اور ہم نے کیا بنا لیا, ان کے سامنے لے گئے تو ایسے کیا تو ویسے کیا تو فلاں. پانچواں واقعہ حضرت عباس کے والے سے. پانی ختم تھا, پانی تھا نہیں, وہ پانی کے لیے گئے تو انہوں نے مشک بھر لی, یزیدی آ گئے, یزیدیوں سے مقابلہ ہوا, کئی یزیدی مار دیے. اور پھر بالآخر انہوں نے دیکھا کہ یہ جان نہیں چھوٹ رہی, مل کے حملہ کیا. دائیں بازو پہ مشق تھی, انہوں نے تلوار ماری, یہ بازو ٹوٹ گیا, آپ نے دوسری طرف مشق اٹھا لی. پھر ادھر بھی تلوار ماری, وہ بھی ٹوٹ گیا. پھر آپ نے دانتوں کے اندر پکڑ لیا, پھر وہاں پہ تیر مارا, آپ کو شہید کر دیا. جھوٹا واقعہ, من گڑت واقعہ. پھر اور ہم ذرا آگے جائیں تو کربلا کے حوالے سے بعض بندوں نے یہ قصے اور یہ کہانیاں بھی بنائی کہ امام پاک جس وقت جانے لگے تو حضرت قاسم, ان کے گلے میں ایک تویز تھا. انہوں نے اپنے بیٹے, یہ حضرت امام حسن کے بیٹے تھے, ان کے گلے میں ایک تویز تھا. تو حضرت امام حسن نے وصیت کی تھی کہ اے بیٹا جب بھی زندگی میں کوئی بڑا مشکل اوکھا وقت آ جائے اس تویز کو پڑھ لینا.
جب تویز کھولا تو تویز میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرے بھائی حسین کے اوپر اوکھا وقت آ جائے گا، مشکل وقت آ جائے گا۔ اس مشکل اور اوکھے وقت میں ادب سے نا جی پیار سے باہر نکال دینا چاہیے۔ اللہ کے محبوب کا یہ فرمان ہے، مسجد کو ایسے بچوں سے جو بے سمجھ ہیں اور ایسے لوگوں سے جن کی عقل سلامت نہیں، جن کو ہم عام طور پہ پاگل کہتے ہیں، عقل کا مسئلہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عورت سے، ان 3 بندوں سے سرکار نے فرمایا مسجدوں کو پاک رکھو۔ بے سمجھ بچے کو، یہ اخلاقیات کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف ایسا ہی معاملہ ہے۔ اگر بچے یا اس طرح کے معاملے والے بچے ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں تو وہاں ہمیں اخلاقیات یاد نہیں رہتی۔ مسجد کا ماحول خراب کریں، مسجد کی صفیں ناپاک کریں، مسجد وہاں ہم کہتے نہیں یار اخلاقیات کے خلاف ہے۔ تو یہ اس طرح معاملہ بنے تو پکڑ کے آرام سے بچے کو باہر کر دینا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں ہم سب کو ڈسٹرب کر رہا ہے، کوئی اٹھے اور اس کو باہر کر دے بچے کو۔ اچھا، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ گلے میں تویز ہے، وہ تویز کھولا، اس تویز میں یہ عبارت تھی کہ ایک وقت آئے گا میرے بھائی حسین کے اوپر بڑی مشکل آ جائے گی، تو ہر صورت اپنی جان ان کے اوپر وارنی ہے، جان بچانی کوئی نہیں۔ تو حضرت امام حسین کے پاس گئے تو کہا کہ مجھے اجازت دیں۔ امام حسین نے فرمایا تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں نے تجھے اجازت کوئی نہیں دینی۔ آپ نے تویز باہر نکال کے بتایا تو پھر امام نے فرمایا ہاں اب تو جا۔ یہ بھی جھوٹا واقعہ ہے۔ پھر ہمارے ہاں تو کوئی نہیں، لیکن وہاں بعض شہزادیوں سے مہندی اور نکاح کی باتیں بھی منسوب ہیں، یہ اہل تشیع کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یعنی یہ چھوٹی موٹی کچھ تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ واقعہ کربلا کیا ہے۔ اچھا، پھر ایک بات یہ سنیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار مار مار کے قتل کر کے لاشوں کے ڈھیر لگا دی۔ حضرت علی اکبر گئے تو انہوں نے اتنے قتل کیے، کوئی نزدیک نہیں آ رہا۔ تو پھر حضرت علی اکبر واپس آئے، انہوں نے کہا کہ اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے میں سارے یزیدیوں کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے بندو، پانی تو وافر مقدار میں موجود تھا۔ ہاں جی، پانی کی روایات میں ثابت پانی ہاں جی بالکل کلی احتیاط نہ بالکل اپنے آنے سنت مختلف علماء نے اتفاق کیتا ہے ہاں کہ پانی اہل بیت کل مسی ہے، ہاں اور انہوں نے ذات پانی بند کیتا ہے۔ ہاں کتاب شامل کی ذکر ہے۔ ہاں نہیں، قبلہ فرما رہے نے ضرور، جب بھی آپ دیکھیں نا، ہم تو یہاں کوئی تقریر کے لیے نہیں بیٹھے، مسئلہ سمجھانے کے لیے بیٹھے۔ آپ ہر بندے کو کلی اختیار ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو کلی اختیار ہے۔ میں نے یہ پہلے ہی آپ کو اشارہ کیا تھا، ہم یہ نہیں بات کر رہے پانی بند کیا کہ نہیں کیا، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پانی وافر مقدار میں موجود تھا۔ اس کے اوپر علماء اہل سنت کا، اس کے اوپر کہ پانی تھا کہ نہیں تھا، بند ہونے پر روایتیں ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں پانی موجود تھا، اس کے اوپر امت کا اتفاق ہے۔ وہ اگر آپ کے پاس کوئی روایت ہو تو آپ وہ پیش فرمائیں۔ پانی تو ختم ہو گیا تھا، کہاں 3 دن پانی بند؟ نہیں پانی، وہ پانی اپنی ضرورت کا لے آتے تھے، یہ بھی موجود روایت موجود ہے۔ ایک پانی اسی نہیں، پانی کے اوپر ان لوگوں نے نہیں حضور، اصل اس طرح نہیں حضرت، کتاب میں عرض پہ کرنا کوئی کتاب دا والا، ہاں انشاءاللہ قاری صاحب اگر ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہمارے علماء اہل سنت کی معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے تو میں یہاں آ کے آپ لوگوں سے معذرت کروں گا، ٹھیک ہے، اور اپنے لفظوں کو واپس لوں گا۔ اگر قاری صاحب ہمیں شاہ صاحب کو کسی کو بھی جب بھی سال میں 2 سال میں کل پرسوں جب بھی پوری لائف میں جب بھی یہ بتا دیں کہ جس وقت امام پاک میدان کربلا میں موجود تھے ان کے پاس پانی تھا نہیں، بات اصل یہ ہے پانی تھا نہیں، تو یہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں، ہمارے جو بنیادی ماخذ اور معتبر کتب ہیں ان کے اندر تو یہاں تک کتابیں موجود ہیں کہ آپ نے بعض وہاں کنویں کھودے، نہر کے قریب تھی وہ جگہ نیچے سے، تو نہ نیچے سے پانی نکل آیا، پانی کے میسر ہونے کی بات۔
تو پانی جس وقت یہ موجود تھا، پانی اصل ساری گفتگو اور سارا معاملہ ہمارا جو واقعہ کربلا کے اوپر گھومتا ہے یہ پانی کی وجہ سے گھومتا ہے۔ پھر اگلی میں جو بات کرنے لگا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لاشوں کے ڈھیر لگا مار مار کے قتل کر کر کے آخر کر ٹوٹل جو یزیدی انتقال کر ٹوٹل 88 بندے ٹوٹل، حضرت علی اکبر کے نہیں، امام حسین کے نہیں، پوری فوج کے جتنے بھی یزیدی فوج کے پورے بندے مارے گئے وہ ٹوٹل 88 مارے گئے۔ اور ہم جس طرح سنتے ہیں یا ہم جس طرح بیان کرتے آئے، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یار ہزاروں کی تعداد میں امام پاک نے بندے قتل کر دیے، ہزاروں کی تعداد میں ان کو واصل بہ جہنم کیا، صرف 88 بندے ان کے مارے گئے، اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو۔ اب یہ واقعہ کربلا میں جو اونچ نیچ ہے اس کی تو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ جو 10 محرم کے حوالے سے ہمارے ہاں مختلف جو نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں، جمعے میں بھی میں نے آخری چند منٹ وہاں پہ لگائے تھے۔ اب سارے ہی لوگ ہمارے ہاں یہ کرتے ہیں کہ گھر کا باہر کا سارا کام خود کرتے ہیں، سارا کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، لیکن جب قبرستان میں قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کی باری آتی ہے تو پھر عورتوں کو بھیج دیتے ہیں، تو وہ مرد خود نہیں کر سکتے۔ قبر کے اوپر مٹی ہم خود نہیں ڈال سکتے۔ عورتوں کے قبرستان جانے کے سلسلے میں ہمارے علماء کی کثیر تعداد اس بات کی طرف گئی ہے کہ عورت کا قبرستان جانا جائز نہیں ہے۔ کچھ علماء اجازت دیتے ہیں اور وہ ساتھ قید لگاتے ہیں کہ اس صورت میں جا سکتی ہے کہ وہاں پہ مرد نہ ہو، پردے کا پورا خیال ہو، راستہ پرامن ہو، یہ شرطیں پائی جائیں تو پھر وہ جا سکتی۔ اور یہ بھی گنتی کے تھوڑے علماء، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو بڑا ڈاڈا فتویٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، آپ یہ پوچھو کہ جب وہ گھر سے باہر جاتی ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں کتنی نازل ہوتی ہیں۔ یہ قبرستان جانے میں ثواب کے بارے میں جائز ناجائز کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا یہ پوچھو لعنتیں کتنی برستی ہیں، آپ جائز ناجائز کی بات کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا موقف ہے۔ اچھا، دوسری اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی قبروں کو کتنا اونچا کر لیتے ہیں، ہمارے نزدیک بخاری شریعت کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے صرف ایک بالشت قبر اونچی ہونی چاہیے، بس اس سے اونچی قبر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر زیادہ کیا تو 1-2 انگل بس۔ ہمیں کوئی قبر ایسی نظر نہیں آتی کہ جو اس کے برابر ہو۔ ساری قبروں کے اوپر اتنی مٹی۔ یہ ہمارا اہل سنت کا موقف ہے کہ قبر کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے، اور پھر ہم قبر کے اوپر پانی ڈالتے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ قبر کے اوپر پانی ڈالیں گے، قبر ٹھنڈی ہو جائے گی تو ماں کو ٹھنڈک پہنچے گی، باپ کو ٹھنڈک پہنچے گی، ایسے ٹھنڈک نہیں پہنچتی، اور یہ گناہ ہے۔ اس ارادے اور اس نیت سے قبر کے اوپر پانی ڈالنا گناہ ہے۔ ہاں، اگر یہ ارادہ ہو کہ یار مٹی ہے یہ اڑ جائے گی، ہم اس کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں، مٹی مضبوط ہو جائے گی۔ مٹی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو پانی ڈالتے ہیں، جب جس طرح پہلی بار مردہ دفن کرتے ہیں اوپر پانی ڈالتے ہیں کہ مٹی مضبوط ہو جائے، یہ جائز ہے۔ صرف قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، خالی ٹھنڈا کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ جائز نہیں۔ محرم شریف کے حوالے سے ایک اور ہمارے ہاں یہ نظریہ اور یہ بات پائی جاتی ہے کہ محرم شریف میں جو نئی نویلی دلہنیں ہوتی ہیں، جن بچیوں کا نیا نکاح کیا جاتا ہے، ان بچیوں کو واپس اپنے گھروں میں لے آؤ، شوہر کے پاس ان کو شوہر کے گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بھی بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دے، وہ اپنے گھر میں رہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر یہ قرابت نہیں کرنی چاہیے میاں بیوی کو، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اور پھر ایک سوگ کا ماحول بنایا جاتا ہے، سوگ، محرم میں سوگ۔ اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ فرمانا، اس سے بڑا غم امت میں کوئی نہیں ہے۔
سرکار سے بڑا غم کوئی نہیں ہے. تو جب سرکار کا کسی نے غم نہیں منایا تو اور کسی کا غم کیسے منایا جا سکتا؟ ویسے بھی بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، ہمارا مسلک بھی یہی ہے کہ 3 دن سوگ ہے اسلام میں. 3 دن سوگ ہے. عورت عدت کے دنوں میں سوگ کرے گی، 4 ماہ 10 دن. عورت جو ہے وہ عدت کے دنوں میں سوگ کرے گی، باقی جو ہے وہ سوگ کی اجازت نہیں ہے. سوگ کہہ رہا ہوں، مسئلے کی ونڈ کر لیں. سوگ کہ جس کے اندر ایک سوگ اور غم منانے کا انداز اپنایا جائے، وہ الگ بات ہے. کسی بندے نے امام پاک کا سچا تذکرہ سنا اور محبت میں آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تو وہ تو محبت ہے، وہ تو ہونا چاہیے، وہ تو ٹھیک ہے. غم منانا، غم کی فضا بنانا اور دلوں کو غمگین کرنے کے لیے گھڑ کے واقعات لے کے آنا، ان میں مرچ مسالہ ڈالنا کہ ایسا نہیں تھا تو ویسا ہو گیا، تو فلاں کے پاس لے کے گئے تو پھر انہوں نے یزیدیوں نے ایسی ان کے ساتھ سختی کی تو پانی کی گھونٹ پر کوئی نہ دیا، تو پھر وہ خچر وہ اپنا تیر مار دیا تو وہاں سے خون کا فوارہ نکلا. تو یہ غمگین کرنے کے لیے جو چیزیں گھڑی جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ امام پاک کا ذکر غم تازہ کرنے کے لیے کرنا حرام ہے، فتاوی رضویہ شریف میں، صرف غم تازہ کرنے کے لیے. اب ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا نقصان کیا ہوا؟ ہمارا نقصان یہ ہوا کہ ہم ایک عرصہ ہو گیا محرم کی محفلیں ہر مسجد کے اندر ہوتی ہیں، ہر مسجد کے اندر، کم سے کم اہل سنت کی تو ہر مسجد کے اندر ہوتی ہے، لیکن آج تک ہمارے کردار کے اندر کوئی بہتری آئی؟ ہر بار ہم تذکرہ امام حسین سنتے ہیں، کتنی انہوں نے قربانیاں دی. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ ہے کہ یہ ہے ہم نے وہ من گڑت چیزیں پیش کرنا شروع کر دی. ہمارے بڑے مسلک کے پائے کے عالم علامہ غلام رسول سعیدی تبیان القرآن ان کی تفسیر ہے. یہ سورہ دہر ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کی آیت ہے. اس کے تحت ایک لمبی داستان گھڑی جاتی ہے کہ روزے رکھے ہوئے تھے اور ایک دن غریب آ گیا، ایک دن قیدی آ گیا، تو آپ نے ایک دن قیدی کو اٹھا کے دے دیا، پھر روزہ رکھ لیا، پھر وہ یتیم کو اٹھا کے دے دیا، پھر مسکین کو اٹھا کے دے دیا. آپ لکھتے ہیں یہ سارا جھوٹ ہے. جب یہ ہماری صورتحال یہ بننی ہے تو ہمارے اندر ایک عمل اور ایک جذبہ کہاں سے پیدا ہونا کہ ہم اپنے آپ کو تعمیر کی طرف لے کے جائیں. اور اسی جگہ پہ علامہ سعیدی صاحب نے ایک روایت کو بیان کیا. ہمارے ہاں محرم میں یہ پڑھی جاتی ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہے، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ جنتی ہے. لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. اس کے اوپر بھی علامہ سعیدی نے لکھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے. اور جو حدیث نہیں ہے اس کو حدیث بنا کے بیان کرنا، اس کے سلسلے میں بخاری کے لفظ ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کی وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میں یہاں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ہم اس طرح کی گفتگو سننے کے کیوں لائق نہیں کہ یار امام پاک کا کردار ہمارے سامنے آئے. ہم نے ساری زندگی تقریباً یہ 56 سال کی عمر میں امام پاک نے وصال فرمایا، 56 سال کی عمر میں. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا 7 سال کی عمر تھی، امام پاک کی 7 سال کی عمر تھی. ہمیں ساری زندگی وہ واقعات سناتے رہ گئے یا ہم سناتے گئے یا ہم سنتے رہ گئے جو صرف اور صرف ان کے بچپن کے ہیں، یا ڈائریکٹ یہاں سے نکلے اور واقعہ کربلا میں چلے گئے. یہ جو درمیان کے 50 سال ہیں وہاں امام حسین کیا کرتے رہ گئے. ان کی عبادت، ان کی بندگی، اللہ کے ساتھ لنک، وہ راتوں کو لمبا لمبا قیام کرتے تھے، وہ دن کو روزہ رکھتے تھے، ادھر کبھی توجہ کوئی نہ گئی. ہم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر سچے حسینی بننا ہے، ہم یہ تو کہہ سکیں حضور آپ کا تو مقام بڑا بلند تھا، ہم تہجد تو نہیں پڑھ سکے لیکن ہم نماز کبھی نہیں چھوڑی. آپ نفلی روزہ رکھتے تھے لیکن ہمارے اندر وہ نفلی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی. آپ کو روزوں سے بڑا پیار تھا، ہم نے کبھی فرضی روزہ نہیں چھوڑا تھا. محبت تو پھر ہے.
ایک بندے کا جسم تپ رہا ہو، آپ اسے سلام لیں، آپ کہتے ہو تجھے بخار ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا بخار ہے؟ بخار کی علامات کی وجہ سے۔ ایک بندے کا جسم کمزور ہے، آپ کہتے ہیں یار لگتا ہے تجھے شوگر ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یار شوگر ہے مجھے۔ بیماری کی علامتیں ہو گئیں واضح۔ محبت حسین کی کوئی علامت ہمارے اندر نہیں کہ ہم پہچانے جائیں کہ یار یہ حسینی ہے۔ کوئی بندہ ہی ہمارے کردار کی طرف دیکھ کے بتائے۔ ہمیں پورے سال میں امام پاک یاد نہیں آتے، پورے سال میں۔ کیا امام پاک کی محبت یہ ہے کہ محرم میں ایک محفل سجا لی جائے، پانی کی سبیل لگا لی جائے، کھچڑا بنا کے تقسیم کر دیا جائے، پورا سال امام پاک کو بھول دیا جائے؟ پورا سال۔ امام کی محبت یہ نہیں ہے۔ امام کی محبت یہ ہے کہ ہمیشہ ہر لمحہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کاربند رکھا جائے، کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت سے نہ ہٹا جائے، اور بڑے سے بڑا ظالم جابر بندہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، کلمہ حق کہنے سے کبھی نہ ڈریں۔ ہم تو کسی کو ووٹ دینا ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یار یہ میری برادری کا مسئلہ ہے، نہ یہ میرے تعلق کا مسئلہ ہے، یہ میرے یارانے کا مسئلہ ہے۔ ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ ووٹ کے اہل نہیں ہے، ہم پھر بھی اس کو دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ گناہوں کے اندر گزرتا ہے۔ نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، فرض روزے چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں، جتنے گناہ ہم سے ہو جائے ہم کرنے کو تیار ہیں، سارے کام ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہم کبھی امام حسین کی محبت میں کوئی ایسا کارنامہ سارا انجام دیں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ بندہ حسینی ہے۔ بعض بندے جوتے اتار دیتے ہیں امام پاک کی محبت میں۔ امام پاک کی محبت میں جوتا تو اتار لیا، لیکن امام پاک کی محبت میں کم از کم محرم کے دنوں میں نیٹ کی تار کیوں نہیں اتاری؟ کیبل کی تار ہم نے کیوں نہیں کھینچی؟ ہم نے اپنے موبائل کا پیکج کیوں نہیں بند کیا؟ ہم نے اپنے موبائل پہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال وہ کیوں نہیں روکا جو روکنے والا تھا؟ کیا امام پاک کی محبت صرف اسی کے اندر ہے؟ امام پاک کی محبت تو یہ ہے جس کی خاطر انہوں نے جان دی۔ ایک ہی مسئلہ ہے نا جی، ایک ہی مسئلہ ہے، بس یہی گفتگو کر کے میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں۔ پرابلم ایک ہی تھی نا جو ہم آج تک سنتے رہے، کہ امام پاک چاہتے تھے کہ حق غالب رہے، اور یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا۔ آپ کہتے تھے دین غالب رہے، دین کے اوپر عمل کرنے والے غالب رہے۔ آج ہم سارے حسینی ہیں، آج ہم سارے امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن اگر ہم سارے اپنا محاسبہ کریں، ہم کتنے کام دن میں حسین والے کرتے ہیں اور کتنے یزید والے کرتے ہیں؟ امام پاک کا تو کوئی ایک دن بغیر تلاوت کے نہیں گزرتا تھا، ایک دن بھی بغیر تلاوت کے۔ ہمارے کتنے دن بغیر تلاوت کے گزر جاتے ہیں؟ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، امام پاک کی تو تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، ہماری کتنی نمازیں قضا ہو جاتی۔ اچھا، بعض علماء نے یہ لکھا کہ وہ بے نمازی تھا۔ ہمارا کردار تو یزید جیسا ہو رہا ہے، حسین جیسا تو ہمارا کردار نہیں ہے۔ ہم تھوڑا اپنے آپ کو موو کریں اور اس بات کے اوپر لے کے آئیں کہ یار امام پاک کا جو طریقہ تھا وہ سارا وہی طریقہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ وہ کہ خلافت، حکومت، بادشاہت لینے کے لیے نہیں گئے تھے، نہ وہ چاہتے تھے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، نہ وہ چاہتے تھے کہ میں لوگوں کی بادشاہت کروں۔ وہ تو اس لیے گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین اصلی شکل میں ہے وہی قائم رہے، اور اسی کی خاطر انہوں نے قربانیاں دینا شروع کی، اور ہر چیز انہوں نے قربان کر دی، عہدے کو چھوڑ دیے، ہر چیز انہوں نے چھوڑ دی کہ نبی پاک کے دین کی خاطر۔ ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی، اپنی موج، اپنا جینا، اپنا مرنا، ہر چیز میں اپنی مرضی، ان کی مرضی کوئی نہیں ہے۔ تو کامیابی اسی کے اندر ہے۔ ہم ایک تو یہ سیکھیں کہ دین مصطفیٰ ہے کیا، دین مصطفیٰ ہے کیا، اور دین مصطفیٰ کی تعلیمات کیا ہیں، ہم ہر لمحہ سننے کے لیے پہنچ جائیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ محفل تھی نا امام حسین پاک کی، جس نے بھی آنا تھا، جو بھی آنا تھا بیان کرنے کے لیے، لیکن محفل تھی امام حسین پاک کی، تو کیا ضروری نہیں تھا کہ پورا علاقہ ٹوٹ کے آ جاتا؟ چلو میری جگہ پہ کوئی باہر سے بندہ آ جاتا، تو کیا ایسے ہونا تھا کہ جس طرح ایک کھاڑے میں لوگ جمع ہوتے ہیں، کیا اتنے لوگ یہاں پہ آنے تھے؟ نہیں آنے تھے۔
یہاں پنکھے لگے ہیں، اے سی لگے ہیں، لنگر بھی موجود ہے. آپ کوڈی کا رکھ لیں کوئی میچ بار تو وہاں دیکھیں وہاں بابے بھی پہنچے ہوں گے اور دوپہر کے وقت کھڑے ہوں گے. ایک طرف ہے امام حسین کے نام کی محفل اور دوسری طرف کھاڑا ہے، کھاڑے میں بندے زیادہ ہیں. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا آج یزیدیت جو ہے وہ عروج پہ نہیں ہے؟ جو یزید کے معاملات تھے وہ عروج پہ نہیں ہے؟ اور جن کاموں کی امام حسین تلقین کرتے رہے آج وہ سارے ماند پڑے ہوئے ہیں. پھر آپ یہ طریقہ دیکھ لیں، آپ کو گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں لوگ دودھ کی، پانی کی سبیل لگاتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم پانی کی سبیل کو ہرگز غلط نہیں کہتے، ہم امام پاک کے نام کے کھچڑے کو ہرگز غلط نہیں کہتے، ان کے نام کی نظر نیاز کو غلط نہیں کہتے. سوال یہ ہے، مسئلے کی ونڈ کیجئے گا اور ذہن میں بٹھائیے گا، یہ نہیں کہ سبیل کو غلط کہہ دیا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں، وہ بندہ کیا کرتا ہے سبیل والا؟ وہ موٹر سائیکل سے بندے کو روک روک کے کہتا ہے پانی پیو، وہ روک روک کے کہتا ہے جی کھانا کھاؤ، یہ بریانی کھاؤ. یعنی معلوم کیا ہو رہا ہے کہ سارے بندوں سے بڑا حسینی یہ ہے، اس کو امام حسین سے بڑی محبت ہے. لیکن وہ سارا دن دھوپ میں کھڑا رہا، ظہر کی نماز گزر گئی اس نے نہیں پڑھی، عصر کی نماز گزر گئی اس نے نہیں پڑھی. پانی کی سبیل لگانا افضل تھا یا ظہر کی نماز کو ادا کرنا افضل تھا؟ پانی کی سبیل پہ روک روک کے لوگوں کو پانی پلانا افضل تھا یا فرض نماز کی ادائیگی افضل تھی؟ وہ کوئی نہیں. تو کم سے کم آج کے دن 10 محرم کے دن تمہاری مسجدیں بھر جاتی کہ یہ دن امام پاک کی محبت کا دن ہے. اس دن تو مسجدوں کے اندر رش ہو جاتا، لیکن یہاں پہ رش آپ کو نظر نہیں آنا، قبرستان آپ کو رش نظر آئے گا. اور وہ کس لیے؟ شریعت کے لیے نہیں، قبروں کو اتنا اونچا کرنے کے لیے جس کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے. ہم تھوڑا سا نا جی اپنے آپ کو بدلیں، ہم کوشش کریں، ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اور پھر ایک اور بڑی پرابلم ہے، یہ تھوڑی کوشش فرمائیں جب بھی محافل کا ارینج کرنا ہو تو اس میں کسی صحیح عالم دین کو لے کے آئیں. بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، بڑے بڑے. عام طور پہ ہم کہتے رہ جاتے ہیں، پھر بار ہم پہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ مہربانی فرمائیں محفل کے اوپر تشریف لے آئیں. جب محفل پہ بیٹھے ہونا ہے، بات کوئی غلط ہو جانی ہے تو وہاں ہم نہ بولیں تو تب بھی زیادتی ہے، اگر بور پڑیں تو تب تو اور بڑی زیادتی ہے. تو اس لیے جو لوگ محفلیں کرواتے ہیں، جس طرح یہ بازار میں ہوتی آگے پیچھے ہوتی ہیں، اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں کہ صحیح عالم دین کہ جو قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کریں ان کو دعوت دیا کریں. اللہ پاک ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے، ہمیں برکتیں عطا فرمائے. آخر میں پھر گزارش کر دوں، قبلہ جو اپنا محترم یاسر صاحب کی اور میری بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اگر وہ ہماری اہل سنت کی معتبر پرانی کتابوں سے یہ بات بتا دیں کہ میدان کربلا میں امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے پاس پانی نہیں تھا تو میں آ کے معذرت کروں گا، ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہ بتا سکیں تو پھر ہم کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے. میں یہاں فجر کی نماز ٹائم آ جاؤں گا قبلہ، تو پھر میں گزارش کر دوں گا آپ لوگوں سے جو یہاں ہوں گے وہ اطلاع دے دیں، نہیں تو پھر باقیوں کو بتا دیجیے گا. میں انشاءاللہ فجر کی نماز میں رش زیادہ ہوتا ہے، مغرب کی نماز میں رش زیادہ ہوتا ہے. اگر ہماری اہل سنت کی معتبر کتابوں سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ میدان کربلا میں امام حسین کے پاس پینے تک کے لیے پانی نہیں تھا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، غسل کے لیے پانی نہیں تھا، تو میں معذرت ساروں کے سامنے کروں گا. اب ٹھیک ہے حضرت؟ میں قبلہ سارا پڑھ منو دسو نا کتنے لکھے ہے، کہڑے کسی عالم دین دا نا دسو. نہیں شبیر حسین حجت نہیں ہے ہمارے لیے. کتاب ہاں نہیں، میری اصل میں ریکارڈنگ کروائی تھا ہمیں مسئلہ نہ ہوئے. میں نے ہاں کہ ہاں اچھا، میں آپ ساروں نے سنا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ پانی کی سبیل لگانا غلط ہے. میں مسئلہ پھر عرض کرتا ہوں. میں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، میں نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ یار وہ جو پانی پلا رہا ہے وہ سب سے زیادہ محبت کا دم بھر رہا ہے کہ یار مجھے امام حسین سے بڑی محبت ہے.
اس کو چاہیے کم از کم وہ پانی کی سبیل لگا رہا ہے وہ نماز بھی کیوں ادا کرے. نماز ادا کرنا پانی کی سبیل لگانے سے افضل ہے. یہ میں نے عرض کیا ہے. ٹھیک یہ ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو بالکل. اور دوسری یہ بات یہ بالکل ریکارڈنگ ہے. اگر کسی مسئلے کی اونچ نیچ ہو تو پھر یہ ریکارڈنگ بھی آپ کو مل سکتی ہے. اور پھر یہ بات ذہن میں بٹھا لیں, یقین کریں واللہ مسجد میں بیٹھے ہیں پھر میں اچھا واللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم. یہ جو واللہ ہوتا ہے نا واللہ یہ کوئی جملہ نہیں ہے. واللہ اس کا معنی ہوتا ہے یہ عربی کا لفظ ہے واللہ اس کا معنی اللہ کی قسم. میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے کسی کی مخالفت کسی کی دل آزاری کسی کو نیچا دکھانے کسی سے لڑائی جھگڑے کے لیے بیان نہیں کیا. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. صرف اس لیے مجھے معلوم ہے کہ اگر میں میٹھی میٹھی باتیں کرتا تو وہ زیادہ پذیرائی والی تھی. وہ تو میں کل جمعہ پڑھایا ہوتا, وہ میرے لیے آسان تھا. مجھے کیا ضرورت ہے کہ یہاں چلو یاسر صاحب کو ناراض کروں, یا آپ میں سے اور بھی کئی ہوں گے جو ناراض ہوں گے, لیکن حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا میری مجبوری سمجھ لیں. تو وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اللہ پاک رحمت فرمائے. جی ذمہ داری